اے میرے پیارے صاحب، کبھی بھی حرام لقمہ نہ کھا، حلال رزق کھا، طیب رزق کھا۔ اللہ کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا، اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہ کرے گا۔ رزق بڑی اس کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے اصحابیوں، جو ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے 40 دن تک اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ رسول پاک نے فرمایا جو گوشت حرام سے بنا ہے اسے صرف جہنم کی آگ پاک کرے گی اور کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، وہ میرے دوست جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، اللہ نے ان کے مقدر کتنے بڑے کیے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے محبوب پاک نے فرمایا روز محشر ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور وہ ہوگا کسان، کھیتی باڑی کرنے والا۔ رب کریم فرمائے گا میرے بندے نگاہ اٹھا کے دیکھ، یہ سامنے جو تو نیکیوں کے پہاڑ دیکھتا یہ ساری تیری نیکیاں ہیں۔ یکدم وہ پیچھے ہٹے گا، کہے گا یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنے والا، صبح بھی مصروف، دوپہر کو بھی مصروف، رات کو بھی مصروف، اے خدا کے محبوب میں دوپہر تیری نماز ہی کیسے پڑھا کرتا تھا، میرے رب یہ نیکیوں کا ڈھیر میں نے تو نہیں کی۔ اللہ جواب دے گا میرے بندے تو کھیتی باڑی کرتا تھا؟ وہ کہا ہاں میرے رب، میں کھیتی میں ہاتھ جوتتا تھا، ہل جوتتا تھا، پانی لگاتا تھا، اناج ہوتی تھی، سبزیاں ہوتی تھیں، پھل ہوتے تھے، میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ رب کریم جواب دے گا میرے بندے جب تو اناج کاشت کرتا تھا تو خود تو کھاتا تھا، میری مخلوق پرندے بھی کھاتے تھے، چڑیاں بھی کھاتی تھیں، کبوتر بھی کھاتے تھے، وہ تیری طرف سے صدقہ تھا۔ اے میرے بندے کئی لوگ اس میں سے کچھ چوری کر لیتے تھے، وہ بھی تیری طرف سے صدقہ تھا۔ اس طرح سے جو تیری کھیتی باڑی سے میری مخلوق نے کھایا وہ سارا صدقہ تھا، اس کے صدقے میں نے تجھے اتنے پہاڑوں کی مانند نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابیوں، ایک شخص پر نزا کا عالم تھا، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ سے سوال کرتا ہے اور دنیا سے جانے والے تجھ پہ نزا کا عالم طاری ہے، کیا تو بتائے گا تو نے کوئی اچھے عمل کیے ہوں؟ جس پہ نزا کا عالم طاری اس نے سوال کرنے والوں کو دیکھ کے کہا میں نے اللہ کے معیار کے مطابق کوئی عمل نہیں کیا، لیکن میں کرتا تھا خرید و فروخت، دکانداری ہو، سیلز مین ہو، یہ سارے اس زمرے میں آئیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے اس نے کہا میں نے کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں کیا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، لیکن میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا، جو گاہک میرے پاس آتا میں بڑی نرمی سے بڑی محبت سے اس سے بات کرتا تھا، اگر وہ مجھ سے مہلت مانگتا میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور اگر مجھ سے کوئی سودا لے جانے والا غریب ہوتا اور وہ اس کی قیمت ادا نہ کر سکتا تو میں درگزر کر دیتا تھا۔ رسول پاک فرماتے اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، لیکن میں خرید و فروخت کرنے والا تھا، جب میرے پاس لوگ آیا کرتے تھے ان سے میں محبت سے بات کیا کرتا تھا، ان سے میں نرمی سے بات کیا کرتا تھا، اگر مجھ سے کوئی مہلت مانگتا تھا میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اگر کوئی غریب سودا لے جاتا اور وہ قیمت دینے کے لائق نہ ہوتا میں اس سے درگزر کر لیا کرتا تھا۔ اتنا کہنا تھا، نبی پاک فرماتے غیب سے آواز آتی ہے او میرے بندے تو بندہ ہو کے درگزر کیا کرتا تھا، میں مالک ہو کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں درگزر کروں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے تھے، جنت کا حقدار بناتا ہوں۔
میرے بھائی، میرے بیٹے، صرف اپنا سودا بیچتے ہوئے یہی نہیں کہ میں نے ڈنڈی نہیں ماری، یہ نہیں کہ میں نے اس کو دھوکہ نہیں دیا. جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو، آنے والے سے پیار سے بات کرو. اگر وہ مہلت مانگے تو اس کو مہلت دو. اگر بیچارہ کو جس کے گھر میں کھانے کو لقمہ نہیں ہے اس کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے بول، اتنے دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، واپس کرتا کہ نہیں کرتا، تو ابھی تیرا گلا گھونٹ کے ماروں یا تیرے سر میں اینٹ ماروں؟ نہیں. ایک وقت آئے گا ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. خدا کی قسم، رب کا بندہ جو رب کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے، خالق اس پہ رحم کرتا ہے. اگر اس رحم کے طلبگار ہو، اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو بدلنا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حرام رزق سے صدقہ یا خیرات کرتا ہے، غور سے سننا، رسول پاک نے فرمایا جو حرام رزق سے صدقہ خیرات کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے، اس شخص کی مثل ہے جو پیشاب سے اپنے ناپاک کپڑوں کو دھوتا ہے. پیشاب سے ناپاک کپڑے پاک ہو سکتے ہیں، مزید اس کو گندا اور غلیظ کرتا ہے. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جس نے حرام رزق سے صدقہ کیا قبول نہیں کیا جائے گا. اگر گھر میں خرچ کیا برکت نہیں ہوگی، حرام کما کے چھوڑ گیا تو یہ جہنم میں جانے کا وسیلہ ذریعہ بنے گا. اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جوتے اپنے مقدر میں لکھوائے، ذلتیں اپنے مقدر میں لکھوائے اور ڈھیر لگا کے پیسہ جمع کر کے بنگلے بنا کے چھوڑ جائے ان کو جو اس کے منہ پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرے. خدا کی قسم تو یقین جان، جن کے لیے تو کماتا ہے، آج دن اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. باپ نے ساری زندگی رشوت لی، ڈنڈیاں ماری، حرام کمایا، بنگلے بنے، کاریں آئیں، بینک بیلنس آیا، وہ مر گیا چھوڑ کے، اس کے دوست باہر سے آئے، آ کے گھر میں پہنچے. میں نے سنا تھا یار بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں وقت پہ پہنچ نہیں سکا، مجھے دیر ہو گئی، مجھے اطلاع نہ مل سکی. چلو قبر پہ چل کے فاتحہ پڑھیں. بچہ کیا کہتا ہے؟ گھڑی سے کہتا ہے انکل ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن دیکھیں گے پھر ٹائم نکالیں گے. لعنت ہے اس کی زندگی پر، اس اولاد پر. اس نے تو اپنے مقدر میں جہنم لکھا لیا اولاد کے لیے. اولاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جا کے قبر پہ دو اچھے بول بول کے بخشش کی دعا کر سکے. دھوکے میں نہ رہے، دھوکے سے نکلا. آج اس کے ابو جان اکثر فرمایا کرتے ہیں یہ جو عورت اپنے شوہر کے مرنے پر روتی اس کی آواز کو سن. کیا کہتی ہے؟ شوہر مر گیا، بیوی کیا کہتی ہے؟ ہائے جاپنیز کپڑے بنا بنا کے تو نے میرے صندوق بھر دیے، اور میں صدقے جاؤں تو نے مجھے 1 کلو سونے کا زیور بنا کے دیا. خدا کی قسم تجھے کوئی نہیں روتا، تجھے جانے کا تیرے کا کوئی افسوس نہیں. جو اس کے کام آیا کرتا تھا اس کو وہ کام یاد آتے ہیں. جو تو نے سونے کے زیور بنا کے دیے تھے وہ زیور یاد آتے ہیں. وہ جو کپڑے بنا بنا کے دیے تھے اس کو کپڑے یاد آتے ہیں. وہ روتی کیوں ہے؟ اب کون کپڑے مزید بنا کے دے گا؟ اب کون زیور پہنائے گا؟ خدا کی قسم یہ رشتے اتنے ہی ہیں. عقل کر لے، نہ اپنے مقدر میں جوتے لکھوا، نہ اپنے مقدر میں ذلت لکھوا. تیرے جوتے وہ نہ بانٹیں گے، تیرے مقدر کی لعنتیں وہ نہ بانٹیں گے.